بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب کیا آپ مطلب کہتے ہے ہیں ان احادیث میں صحابہ نے انہوں نے کہا قلم کاغذ لے کے آؤ میں وصیت لکھنا چاہتا ہوں. صحابہ نے کہا حجر اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیا اس کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیا اس کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ جواب دے دو. یہ سن ہی نہیں رہا بھائی. سوال کا جواب دے دو. حجرہ کا کیا مطلب ہے اس حدیث میں؟ میں نے آپ کو بتا دیا. میں نے نہیں سنا. کیا مطلب ہے حدیث میں؟ آپ نے کہا کہ عمدہ چیز حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا کہ عمدہ چیز کا مطلب ہی نہیں بنتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا دن کی گرمی مطلب ہی نہیں بنتا. آپ نے کہا دن کی گرمی مطلب ہی نہیں بنتا. یہ دیکھو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں صحیح مسلم. یہ دیکھو صحیح یہ میں آپ کو مسلم ہے. دکھا دیتا ہوں صحیح مسلم. مسلم میں یہ صحیح مسلم کئی ہے. جگہ پر ہے باب ترک مسلم الوصیہ میں کئی جگہ قالوا پر ما ہے. شأنه باب ترک الوصیہ احجر میں استفهموا. قالوا ما شأنه احجر. اسی جگہ میں انہوں نے کہا قلم کاغذ لے کے آؤ اسی جگہ قالوا میں ان رسول اللہ انہوں نے صلی کہا اللہ علیہ قلم وسلم کاغذ لے کے آؤ. یحجر. قالوا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یحجر. یہ احجر یحجر اس کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ احجر یحجر کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ اصل میں اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں پہ انہیں کہ چھوڑنا. کیا چیز؟ کیا کوئی چیز چھوڑنا؟ میرے پاس منجد ہے. میرے پاس منجد ہے احجر. بتائیں نا مطلب کیا ہے منجد کو چھوڑیں. اس کا آپ یہ کیا ہو ترجمہ کریں؟ مطلب کیا مجھے کو اس چھوڑے حدیث آپ میں کیا ترجمہ کریں نا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ غلبہ الوجع اس پہ جو ہے وہ وجہ کا نہیں پوچھ رہا بھائی. میرا ٹائم ضائع نہ کرنا. میں نے آپ سے سوال وجہ کا نہیں پوچھ رہا بھائی. میرا ٹائم ضائع نہ کرنا. میں نے آپ سے سوال میں نے آپ سے بار بار حدیث دکھا دی. میں نے پوچھا کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے آپ آپ کھانا کو کھا رہے ہیں. حدیث دکھا دی. میں نے پوچھا کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کھانا کھا رہے ہیں بھائی. حجرہ کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ میں بات وہی کروں حجرہ کا گا. کیا مطلب ہے یہاں پر؟ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہ میں نے منجد لغت کی کتاب سے پیش یہاں کیا. پر یعنی کیا مطلب ہے منجد میں کیا لکھا یہاں پر ہے؟ یعنی دوبارہ بتاؤ. کیا مطلب ہے منجد میں کیا لکھا ہے؟ دوبارہ بتاؤ. یہ کچھ کہا رہا ہے یہ آدمی. یہ کچھ کہا رہا ہے بھائی آدمی. یہ آپ نے جو کہا احجرہ اس کا یہ معنی کر رہا ہے. یہ پشتو میں ہے پریخودل. اردو میں ان کا معنی کیا ہوگا؟ آپ کو پشتو آتا ہے؟ پشتو میں معنی ہے پریخودل. یہ پشتو والے کیا منجد ہے. مطلب پریخودل کیا ہوتا ہے؟ آپ اردو کیا مطلب پریخودل کیا ہوتا ہے؟ آپ اردو وہ کرنا ہے نا. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کے نزدیک اس حدیث کا کیا مفہوم ہے بھائی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کے نزدیک اس حدیث کا کیا مفہوم ہے بھائی؟ حدیث کا یہ مطلب ہے نبی مقصد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درد غالب ہے. ان کو چھوڑو تکلیف مت دو ان کو. اچھی بات ہے عزیزوں. یہ بالکل ان کا جھوٹ ہے. انہوں نے اچھی بات ہے عزیزوں. ٹائم یہ ضائع کیا. بالکل ان اب کا سن لیں جھوٹ میں ہے. کہ اپنی کتابوں سے دکھا دیتا ہوں کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے. کتاب المسند احمد بن محمد بن حنبل بتحقیق الشیخ احمد محمد شاکر. دیکھیں یہاں پر حدیث نمبر 935 ہے. یہ سفیان ابن عیینہ ہے. اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد فتنازعوا ایتونی اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعده ابدا 1935 والی حدیث ہے. فقالوا ما شأنه احجر. صحابہ نے کہا کہ اس کو کیا ہو گیا؟ یہ تو احجار کر رہا ہے. قال سفیان یعنی هذا. سفیان ابن عیینہ احمد ابن حنبل کا استاد کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے اس نے ہذیان بولا ہے. پریخودل کیا ہوتا ہے؟ یہ مسند احمد ابن حنبل بتحقیق شعیب الارناؤوط حدیث سفیان 1935 والی حدیث. اسناد صحیح علی شرط الشیخین. قال سفیان یعنی هذا. سفیان نے کہا اس کا مطلب ہے ہذیان کہنا. مسند احمد ابن حنبل ترجمہ اردو ترجمے کے ساتھ چاپ مکتبۃ الرحمانیہ جلد نمبر 2. ما شأنه احجر قال سفیان یعنی هذا. اردو ترجمہ اس کے دیکھیں. یعنی کیا ہو گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہکی بہکی باتیں کر سکتے ہیں. بہکی باتیں پریخودل نہیں ہے. ہذیان مطلب ہے بہکی بہکی باتیں. یہ گالی ہے. گالی دیا ہے. یہ ہذیان کہہ رہے ہیں. سفیان ابن عیینہ کون ہے؟ یہ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 8. سفیان ابن عیینہ شیخ الاسلام حافظ العصر امام الکبیر. سفیان ابن عیینہ اس نے خود ترجمہ کیا. قال الامام الشافعی لولا مالک وسفیان ابن عیینہ لذهب علم الحجاز. شافعی نے کہا اگر سفیان ابن عیینہ نہ ہوتے تو حجاز میں علم حدیث ہی نہیں ہوتا. اس کے کتنے اس کے مدح و فضائل ہیں. شرح صحیح البخاری لابن بطال الجزء الخامس چاپ مکتبۃ الرشد. فقالوا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شرح دیکھیں. حجر الرجل في المنطق اذا تكلم بما لا معنى له. حجرہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات کریں جو بے مفہوم بات ہو، بکواس ہو. وَأَحْجَرَ إِذَا أَفْحَشَ. اور جب احجرہ یعنی فحش کلام کہنا، غلط بات کہنا، بکواس کرنا.
إكمال المعلم بفوائد مسلم للحافظ قاضي عياض اليحسبي جزء الخامس سنة 1988 میں 98 میں چھپی ہے. ما شانه أحجر قال أهل اللغة حجر العليل بمعنى هذا. بیمار حجر کرتا ہے یعنی ہذیان بکتا ہے. یہ سب آپ کے بڑے بڑے علماء ہیں, مفسرین ہیں, بخاری مسلم کے شراح ہیں. یہ فتح الباری آپ کہتے ہیں پریخودل. پریخودل پوچھیں اس کا کیا مطلب ہے؟ پریخودل. فتح الباری بشرح صحیح البخاری للحافظ ابن حجر شاب المکتبہ السلفیہ. قوله اہجر صفحہ نمبر 200 بحمزة الاستفهام والاسم والهجر وهو الهذيان ويطلق على كثرة الكلام الذي لا معنى له. ہجر کا مطلب ہے ہذیان, کثرت الکلام الذي لا معنى له, بہت ساری غلط باتیں کہنا جس کے مفہوم مطلب ہی نہیں بنتے, یعنی بکواس. بکواس. فتح الباری جزء 8 چاپ مکتبہ السلفیہ. اچھا یہ حدیث نقل کرتا ہے. حدیث نقل کرنے کے بعد وفي الرواية التي في الجهاد بلفظ فقالوا هجرا. اچھا هجرا اس کا مطلب کیا ہے؟ يقال هجر الرجل اذا هذا واهجر اذا افحش. شرم کرو علامہ صاحب, شرم کرو پرے خودل پہ بات پہ کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلط ترجمہ کر رہے ہو. ابو بکر عمر کی عزت بچانے کے لیے تم سمجھ گئے تھے ہم تحقیق کر کے نہیں آئے. تم المنجد بوزن الکنجد دکھا کے ہمیں بیوقوف بنا سکتے ہو. یہ پرے خودل ہے. یہ حافظ ابن حجر ہے, کہہ رہا ہے اسی حدیث کے ذیل میں, دوسری حدیث اسی حدیث کے ذیل میں کہہ رہا ہے کہ حجرہ کا مطلب ہے اذا ہدا, بکواس کرنا. اور میں نے ثابت کیا کہ بولنے والا کون تھا؟ عمر بن الخطاب تھا. ان کی اپنی کتابوں سے میں نے بہت سارے دلائل دے دی. اب بھائی آپ کہتے ہیں کہ آپ, میں مانتا ہوں کہ آپ نے سورات ثابت کر دیا, یعنی عمر نے یہ جملے بولے. کبرا کہاں ہے؟ اب بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گالی دے, تم کبرا چاہتے ہو مجھ سے؟ کبرا یہ ہوتا ہے بھائی, عمر نے سورہ یہ ہے, عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ انہوں نے نستجیر باللہ ہذیان بولا ہے. کبرا کیا ہے؟ کبرا یہ ہے کہ جو شخص گالی پیغمبر کو گالی دے وہ کافر ہوتا ہے. اس کی دلیل چاہیے آپ کو؟ یہ سب کو پتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرتا ہے, توہین کرتا ہے, اشارتاً وہ بھی کافر ہے, صراحتاً تو بات ہی اور ہے. یہ صحیح مسلم ہے, شرح یحیی بن شرف النووی المجلد السادس چاپ دار الفکر سنہ 2000 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے. فقالوا صح, اسی حدیث نمبر 1637 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایتینی بالکتف والدوات اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعدہ ابدا. فقالوا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحجرو او یحجرو, دونوں غلط کے غلط معنی بنتے ہیں. یحجرو ثلاثی مجرد یعنی بکواس کر رہا ہے, یحجرو فحش کہہ رہا ہے. تم جو مرضی پڑھ لو, جس طرح مرضی پڑھ لو. وہ کیا کہتا ہے اس کی شرح میں دیکھیں. وقال القاضي عياض قوله اهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا هو في صحيح مسلم وغيره. کہتا ہے صحیح مسلم دوسرے میں یہی لفظ ہے اهجر. پھر کہتا ہے هذا معنى هجر هذا, اس کا مطلب ہے ہذیان کہنا. اور پھر صفائی پیش کرنا چاہتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. بھائی صفائی نہیں بنتی اس بات جملے کا, اس کا صفائی ہے ہی نہیں. تم جو مرضی صفائی پیش کرو, اس کی صفائی نہیں بنتی. بھائی آپ کے خلیفے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں ان کی بے حرمتی کی ہے, مخالفت حکم کیا ہے. مخالفت بھی کیسے مخالفت؟ ایک ایسا وصیت لے, کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے وصیت کریں گے, وہی باتیں جو غدیر میں پیغمبر نے کہا تھا. وہ اس کو لکھنے نہیں دینا ابھی ہم نے, کہ اب اگر ابھی لکھ دیا تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کو روکنا پر مشکل ہو جائے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں بھی کہا تھا انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا, کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی, کہ اگر دو باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. اچھا میرے محترم ناظرین, اب میرے نزدیک یہ مناظرہ ختم ہے. میں نے دلائل سے, بہت سارے دلائل کے کتب سے ثابت کر دیا کہ ابو بکر عمر دونوں ان کا اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. ان کا میں نے ثابت کر کے الحمدللہ کفر و ارتداد ان کے ماتھے پہ لکھا ہے. ان کے اپنے ایک شیعہ بھی حدیث نقل نہیں کی, ایک ہی شیعہ بھی کتاب کوٹ نہیں کی. ان کے کتابوں سے کوٹ کیا. آپ نے ان کے ردود دیکھیں,
اب یہ شخص جا کے کلپ بنا دے کہ میں نے لیری کو شکست دی، تو میں تو یا تمہارے دوست بنا دے تمہارے ٹائم ختم ہے. دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ کس نے ثابت کیا ہے اپنے مدعا کو، اور کون جو ہے وہ بھئی اس کے پاس دلیل ہی نہیں ہے. ٹائم ختم ہے. میرے بات ختم ہے، اس کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کا یہ معنی ہے. میں کہتا ہوں سفیان ابن عیینہ میرے لیے قابل قدر اور قابل احترام ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بخاری اور مسلم کے درمیان اگر تقابل آ جائے تو میں بخاری کی بات کو مانتا ہوں مسلم کے بجائے. بخاری میں لفظ یہ ہے، بخاری ہمارے علماء کی نزدیک اور ہماری کتابوں اور ہمارے مطالعے کے مطابق یہ جو ہے وہ کبھی کتاب ہے، امام بخاری کا جو کتاب ہے. تو اس وجہ سے امام بخاری نے لفظ لکھا ہے غلبہ الوجہ، اور یہ لفظ صحیح بھی ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو حجرہ کا معنی ہے انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا. اگر لوگوں نے کہا ہے تو اس کا جو انہوں نے ایک معنی کیا اور آپ نے جو بکواس کا معنی اپنے طرف سے نکالا. اللہ کے بندے جھوٹ بولتے ہو. میں نے آج جو آپ کی کتابوں پہ جتنی جو میں نے حوالے پیش کیے، آپ نے اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں دی. اپنی کتابوں کا آپ نے کوئی صفائی نہیں کیا. نئے اعتراض آپ بناتے ہو اور اس میں کوئی وزن بھی نہیں. لوگوں نے دیکھ لیا، وہ کہتے میں نے مناظرہ دیکھا، یہ ہنسنا یہ آپ کا کام ہے. خدا کی قسم لوگ آپ پہ جو ہے وہ لعنت بیچتے ہیں آپ کے ہنسنے پہ. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ فلاں نے کہا ہے اذا تکلم بما لا معنی لہ، انہوں نے اس کا معنی کیا بکواس. اللہ کے بندے اذا تکلم بما لا معنی لہ، اس کا معنی بکواس ہے. ابو بکر و عمر کے ساتھ جو وہ آپ زد اور بغض رکھتے ہو، اس وجہ سے غلط معنی کرتے ہو، غلط معنی اپنی طرف سے جو ان کے طرف منسوب کرتے ہو. انہوں نے کہا بکواس کس نے کہا ہے؟ بکواس کا معنی کسی نے لکھا ہے؟ کسی نے بکواس کا معنی نہیں لکھا. یہ آپ کے گندی زبان سے یہ گندا لفظ جو نکل رہا ہے. یہ جو انہوں نے کہا ہے اذا تکلم بما لا معنی، جب بیماری میں پڑا ہو تو اس طرح باتیں جو وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ایسا کر لو. ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا. ان کا جو اس میں اصل میں اس میں تکلیف ہو، ان کو درد ہو، وہ درد کی وجہ سے کبھی ایک بات کرتے ہیں کبھی دوسری بات کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا غلبہ الوجع، ان پر درد غالب ہے، اس پر درد غالب ہے. اگر حجرہ کا انہوں نے یہی معنی کیا، یہی بھی ہو سکتا ہے. اور میں نے جو معنی کیا یہ میرے پاس مصباح اللغات ہے، یہ دیکھ لو. انہوں نے یہ کہا، آپ نے کہا احجرا احجارن، یہ ہے چھوڑنا اور دوپہر میں چلنا. یہ بات یہ معنی بھی ہے. اور دوسرا معنی جو وہ آخر میں موجود ہے، لیکن یہ دو معنی صحیح ہے. تو آپ صحیح معنی کیوں نہیں لے رہے؟ غلط معنی کیوں لے رہے ہو؟ صرف ایک غلط معنی لغت کی وجہ سے اور لغت پہ اعتماد کر کے آپ جو ہے وہ حضرت عمر کو کافر سمجھتے ہیں. آپ کے پاس دلیل صرف اتنا ہے کہ آپ نے بس ایک مولوی سے حوالہ لغت میں پیش کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس کا یہ معنی ہے. امام بخاری جیسا محدث نے غلبہ الوجہ کا لفظ لکھا اور دوسری نے جو ہے وہ احجر کا لفظ لکھا، اور اس کا دوسرا معنی بھی ہے، صحیح معنی بھی موجود ہے. میں نے منجد سے بھی پیش کیا، یہ ابھی میں نے مصباح اللغات سے بھی پیش کیا، اور آپ جو ہے وہ نہیں لے رہے. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے، میں نے آپ کو جو ہے وہ پہلے دلائل پیش کی ہے، اور ابھی میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کی وہی دلائل ہے. ابھی میں آپ سے گزارشات پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے جتنی بھی اعتراضات کیے، میں ان سب کے اعتراضات کی جوابات دے رہی ہوں. آپ نے کہا یہ دیکھ لو، آپ نے جو کہا کہ حضرت عمر نے جنابت والی بات کہی ہے، حضرت عمر نے حالت جنابت میں یہ تیمم سے انکار کیا ہے. ایسا حوالہ میں نے آپ کے بڑوں کی کتاب سے نکالا ہے، یہ میرے پاس ہے الفروع الکافی. ایسا عبارت یہ آپ کے بڑے نے لکھا ہے، اور یہ جو کس نے لکھا ہے یہ دیکھ لو. عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال سألت عن رجل اصابته الجنہ فی لیلۃ باردۃ. آخر میں کہا، اس میں کہا قال ان اجنب فعلی ان یغتسل علی ما کان علیہ او ان کان احتلم تیمم. آپ نے اس عبارت کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ قرآن میں ہے فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، اور حضرت عمر نے کہا کہ حالت جنابت میں تیمم نہ کرنا. یہ عبارت آپ کے بڑوں نے لکھا ہے اور آپ کی شیعوں کی امام نے لکھا ہے، یہ الفروع الکافی میں ہے. اگر اس کو کافر کہتے ہیں تو نعوذ باللہ آپ کی نزدیک ابی عبداللہ علیہ السلام وہ بھی کافر ہے. اب بتاؤ
حضرت عمر کو کافر کہتے ہو یا اپنے فتوی سے رجوع کرتے ہو؟ یہ شیعہ لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں، اس بندے نے حضرت عمر کو اس آیت کی وجہ سے کافر کہا تھا. میں ان کو کہہ رہا ہوں اگر حضرت عمر کو کافر کہتے ہو تو یہ عبارت کی وجہ سے آپ کا یہ جو امام ہے وہ کافر بنتا. یا اپنی فتوی سے رجوع کرو یا اپنے امام کو کافر کہنا پڑے گا آپ کو، ورنہ درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا سراسر موم یا سنگ ہو جا، اور الجھا ہے پاؤ یار کا زلف دراز میں، لو خود اپنے دام میں سیاد آ گیا. آج وہ جو سریع آپ کے دلائل ان کی طرف آپ آتے نہیں ہے، اگر آپ اس کے طرف پہ اگر آپ آ جاتے ہو تو آپ کو میں ایسا جوابات دوں گا کہ آپ جو قیامت کے دن تک قیامت کی صبح تک آپ یاد رکھیں گے. آپ نے جو کہا فتیمم سے حضرت عمر اس سے کافر ہے، آیا ابو عبداللہ علیہ السلام کافر سمجھتے ہیں یا نہیں؟ یہ پوری کافی میں ہے، یہ دیکھ لو، ایک جگہ میں نہیں دوسری جگہ میں موجود ہے، یہ کتاب الطہارہ میں بھی ہے. باب یہ دیکھو جی، قال سألت عن مجذور صابت جنابۃ قال ان كان اجنب هو فليغتسل وان كان احتن فليتيمم. یہ عبارت آپ کے بڑوں نے لکھا ہے. یہ قال سألت ابا جعفر، یہ ابو جعفر کے قول ہے. ابو جعفر کے قول ہے، یہ ابو جعفر نے یہ کہا ہے، امام ابو جعفر نے کہا ہے کہ یہ جو جنب ہے وہ تیمم نہیں کرے گا، غسل کرے گا، اور احتلام والا جو ہے وہ کیا کرے گا؟ احتلام والا جو ہے وہ جو ہے تیمم کرے گا. اسی طرح میں نے یہ میرے پاس کتاب ہے الشافی یہ اصول کافی، اس کتاب میں آپ کو جو ایک حوالہ دے رہا ہوں، یہاں پہ موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ الحسین بن محمد الاشعری عن معلى بن محمد عن ابي الفضل عبد الله بن ادريس عن محمد بن سنان قال كنت عند ابي جعفر الثاني عليه السلام فادريت اختلاف الشيعة فقال يا محمد ان الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة ومكسوا الف دهر ثم خلق جميع الاشياء فاشهدهم خلقها واجرى طاعتهم عليها وفوز امورها اليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون وَلَن يَشَاءُوا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ. وہ کہتے ہیں آپ نے کہا کہ حضرت عمر نے ایسا چیز حلال کیا جو اللہ نے حلال نہیں کیا. اس طرح عبارت آپ نے کہا، یہ عبارت آپ کے بڑے امام ابو جعفر نے یہ فرمایا ہے. یہ اگر آپ جو ہے وہ سننا چاہتے میں کہتا ہوں، وہ کہتے نکل چکا ہے بھائی جی، موضوع سے نکل نہیں. اس طرح بات آپ نے حضرت عمر کے بارے میں کہا ہے، یہ بات آپ کے بڑے امام ابو جعفر نے کہا ہے. اگر حضرت عمر کو کافر کہتے ہیں یہ رد ہے. اس کا جواب مل گیا آپ کو، اس کا جواب میں آپ نے کہا میں جاتا ہوں، میں نے کہا اس طرح میں آپ کو نہیں چھوڑتا. جتنی بھی آپ نے اور ٹرنوں میں اور اپنے اور مناظروں میں آپ نے جو بھی باتیں کہی ہے اس کے جوابات میں آپ کو دے رہا ہوں. ابھی آپ نے سننا ہے. یہ دیکھ لو، یہ عبارت آپ نے جو پیش کیا یہ عبارت قرآن کا مخالف ہے. امام ابو جعفر کا قول جو ہے ہنسو، یہ ہنسنا بھی آپ پہ لعنت ہوگا انشاءاللہ. لوگ آپ پہ جو ہے وہ لعنت کرے گا انشاءاللہ. یہ بات جو آپ نے حضرت عمر کے بارے میں حضرت عمر کے بارے میں آپ نے کہا ہے، یہ بات آپ کے بڑوں نے کہا ہے، یہ آپ کے بڑے امام ابو جعفر نے کہا ہے. اگر آپ حضرت عمر کو کافر سمجھتے ہیں تو آیا آپ امام ابو جعفر کو کافر سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اگر ابو جعفر کو کافر نہیں سمجھتے، جب کبرا میں کلیت موجود نہیں تو کبرا پہ کلیت نہ موجودگی کی وجہ سے صغرا پہ حکم نہیں لگے گا اور نتیجہ جو وہ باہر نہیں نکلے گا. اور آپ کے پاس کلیت کبرا میں جو وہ خلل ہے اور آپ اس سے ضرور انکار کرے گا، آپ اس کو نہیں مانے گا. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور حوالہ دے رہا ہوں، یہ دیکھو، یہ صفحہ نمبر 12 میں وہ کہتے ہیں یہ شیعہ ہے. وہ کہتا ہے قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف كنتم حيث كنت إلى في الأزلة قال فقال يا مفضل كنا عند ربنا ليس عنده أحد غيرنا في ذلة خضراء. وہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا اے مفضل، ہم اپنے رب کے پاس تھے اور ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں تھا اور ہم سبز رنگ کے سائے میں تھے. وہ کہتے ہیں وہ ہم اپنے رب کے پاس تھے اور اسی وقت ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں تھا. جھوٹ اس طرح جھوٹ ہے کہ اس صفحے پہ یہ بات کر رہے ہیں، دوسری صفحے میں یہ کہتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ اس وقت تھا جب کچھ بھی نہیں تھا. قال ان اللہ کان اذ لا کان فخلق الکان والمکان وخلق نور الانوار. وہ خدا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا،
اس صفحے پہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے پاس اس وقت موجود تھے جب کوئی اور نہیں تھا، اور دوسری صفحے پہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت تھا جب کچھ بھی نہیں تھا. تو ایک صفحہ میں ایک عبارت، دوسری صفحے میں دوسرا عبارت، اور یہ عبارت قرآن اور حدیث کے مخالف ہے. یہ خود جو ہے وہ ایک حوالہ پیش کر رہا ہے، حدیث اور سندن نبی کا مخالف ہے، اور آپ نے خود کہا جو نبی کا مخالف بات کہتے ہیں. ٹائم ختم ہے جی، ٹائم ختم. یہ میرے محترم ناظرین، جی سر بولیں آپ. یہ ہماری 8 ٹرن ہو چکی ہیں، 80 منٹ علماء نے بات کی ہے. تو وہ وحدان صاحب نے کچھ ایسے سوالات جو آپ نے اعتراض کیا وہ پہلے کی آپ کی ڈیبیٹ میں تھے، تو اس سلسلے میں انہوں نے جواب دیے ہیں. تو میری یہ اب درخواست ہے کہ مزید جو پہلی بات ہو چکی ہے اس کو پھر کسی ٹائم یا وقت پہ رکھ لیتے ہیں. تو اگر میں چاہوں تو یہ آخری ٹرن کر لیں، یہ 90 منٹ بات ہو جائے گی، یعنی کہ 1.5 گھنٹہ آپ دونوں حضرات کی بات ہو جائے گی. میں نے عرض کیا کہ میں مدعی ہونے کی حیثیت سے میں نے ان کی باتوں کا جواب دے دیا. میں نے اپنے استدلال کامل، میرے پاس دلائل مزید ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی مزید ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس بھی جواب نہیں ہے، بہت واضح ہے کہ میرے باتوں کا جواب نہیں ہے. وہ دوسرے مسائل پہ چلے گئے. شیعہ حدیث سے کتابیں، شیعہ کتب سے آواز دے دیا کہ لوگ جانیں گے انشاءاللہ. آپ کے استدلال اتنا کمزور ہے، خدا کی قسم اتنا کمزور دلائل ہے آپ کے پاس. میرے لیے واضح ہے کسی دلیل سے آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوا، کسی دلیل سے آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوا. نہیں، اور بات جو ہے آپ میرے پاس کر سکتے نہیں انشاءاللہ. دیکھ لے بیٹا، جہاں تک حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حملے کا تعلق ہے میں نے ثابت کر دیا. اس میں کوئی دلیل نہیں تھا، اس میں کوئی دلیل نہیں تھا. نہ استدلال کا طریقہ آپ کو آتا تھا، نہ استدلال کا طریقہ آپ کو آتا تھا، نہ آپ کو جو ہے سمجھنے کا انداز معلوم تھا. کیا نصیب ہے وہ، کیا سہم ہے وہ میں نے ثابت کر دیا الحمدللہ رب العالمین. میں چاہتا ہوں کہ یہیں پہ خاتمہ ہو انشاءاللہ. میں کہتا ہوں آپ کی جو اعتراضات ہے یہ جو جی وحدان صاحب آپ کچھ 1 منٹ یہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ وحدان صاحب آپ وہ کہہ رہے ہیں مائک کھولے ویدان صاحب، مائک کھولے، مائک کھول لیا، ہو گیا. ان کے پاس رد نہیں ہے، وہ موضوع سے باہر ہے، کیونکہ ان کے پاس رد نہیں ہے، موضوع سے باہر چلے جاتے ہیں دوسرے موضوعات. میں موضوع کے اندر ہوں. میں آپ کو بس آپ میرے بات کو سن لے. جو اعتراضات آپ کے تھے بس لوگ سنیں گے کہ میں نے آپ کو جواب دیا یا نہیں، اور آپ کا دعویٰ ثابت ہوا یا نہیں. آپ نے جو دعویٰ پیش کیا کہ مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہے، یہ اگر یہ والا دعویٰ آپ کا تھا تو یہ بھی ثابت نہیں. اگر آپ کے ابتدان مسلمان نہیں تھے تو بالکل یہ جو دلائل آپ نے پیش کیا ایک دلیل میں ایک لفظ موجود نہیں کہ حضرت عمر ابو بکر ابتدان مسلمان نہیں. کسی شخص کو ایک لفظ کا ایک معنی بھی وہ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا کہ ایک لفظ کا یہ معنی تھا کہ حضرت عمر. دیکھیں میں نے کہا نا آپ کو وہ کہنا چاہیے جتنی باتیں آپ نے کر دی میں نے بھی کر دی. میں مزید استدلال نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ سورہ حجرات سے جو آپ نے استدلال، آپ کے پاس دلیل نہیں اس موضوع پر تو اس کو یہاں میں نے دلائل پہلے پیش کیا ہے. میں نے پہلے دلائل ختم نہیں ہونے والے صبح تک. میں نے آپ کی تیاری بھی نہیں ہے، آپ آئے مسائل پہ آپ کے پاس علم نہیں ہے. میں نے آپ کو ناظرین کا وقت نہیں لینا چاہتا. میں نے آپ مستقبل میں جا کر تیاری کر لیں. میں نے جو یہ یاد رکھو، میں نے پہلے جو ہے وہ آپ کے ساتھ بات کی ہے پہلے، اور یہ جو ہے دلائل میں نے پیش کیے. میں ابھی کہتا ہوں کہ آپ سورہ حجرات سے جو استدلال لے رہے ہو اسی آیت پہ میں آپ کے ساتھ ابھی بات کرتا ہوں، تیار ہو جاؤں. میری مرضی. میں دیکھیں مدعی میں ہوں. ہاں مدعی آؤ. آج اسلام شیخین ابی بکر و عمر آپ کے لوگوں نے جو آپ لوگوں نے جو 1000 بار منتیں کیا تھا کہ آپ آ جائیے آ جائے. آپ نہیں کہ فلان دلیل کو لاؤ فلان دلیل کو نہیں لاؤ. 3 گھنٹے ہو گئے بھائی. اگر آپ سورہ حجرات پہ آ جاؤ کہ آپ کو پتہ چل جائے گا. پروگرام رکھتے ہیں اگلا 2 ہفتوں میں آپ کے ساتھ سورہ حجرات سے پروگرام رکھتے ہیں، کوئی بات نہیں. سورہ حجرات کی جو 3 گھنٹے ہو گئے نا، ابھی میں نہیں چاہتا کہ مزید میں تک گیا ہوں بھائی. ٹھیک ہے نا، اور آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے. سورہ یہ یاد رکھو سورہ حجرات شروع کریں. وہ اگلا بات ہے اس کے لیے 2 گھنٹے چاہیے. وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہونے والی چیز ہے. سورہ حجرات پہ میں آپ کے ساتھ بات بھی کرتا ہوں. ٹائم بھی کافی ہو گیا تو میں یہ گزارش کروں گا پھر کسی موقع پہ رکھ لے. بس ٹھیک ہے انشاءاللہ.
मुस्तकबिल में इंशाल्लाह फिर मेहमान आ रहे हैं, आपके इल्म से इस्तेमाल करेंगे। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सूर्य हुजरात जो भी बातें यहाँ हुई हैं, जो भी साहब आपने जो बेइज्जती कराई, सूर्य हुजरात नहीं, आपने जो बेइज्जती कराई आज हमको गुरबत की तारीफ है यार। उलमा की ये उलमा की राय है। लोग सुनेंगे इंशाल्लाह उलमा की राय से ये जो है मैंने ऐसे बातें कही है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो इस पे खुश होगा, अल्लाह ताला इस पे राजी होगा। दोनों टाइम का ख्याल आलमी दीन है, ये अच्छे तरीके से तहम्मुल से ये बात करें और कोशिश किया कि अच्छे तरीके से ही बात हो और नाजरीन को दोनों जानिब से यानी बहन की जानिब से अच्छे दलाल सुनने को मिले और वो इनसे दलाल से इस्तेफादा करके और हक को पहचान कर दुनिया आखिरत में अपनी राह हिदायत पाएं और कामयाबी उनको नसीब हो। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, हमारे जो सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ करे, अगर कोई कमी कोताही हमसे हुई है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब हमें दरगुजर फरमाए और माफ़ करे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सर। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेहमानान गिरामी का, अपने बड़े भाई तारिक ऐवान साहब का और मोहतरम अल्लामा वाहिदुल्लाह वहदान साहब का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एक अच्छा मुनाजरा, एक इल्मी मुनाजरा आज सबको देखने को मिला है। इंशाल्लाह तबारक व तआला कोशिश करेंगे कि आइंदा इंशाल्लाह फिर वहदान साहब के इल्म से, उनकी बातों से, उनके बयानात से, उनकी तहकीक से इस्तिफादा करें इंशाल्लाह तबारक व तआला।